والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده بوحدة لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وقال تعالى في مقام آخر: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس من العبادة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. تمام احباب شوق اور محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. سبحانک لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. تیرا کھا کر تیرا جو شکوہ کریں یا رب، تیرا کھا کر تیرا جو شکوہ کریں یا رب،
تعجب ہے کہ ان پر بھی ہو لطف و کرم تیرا۔ انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام حضرات علماء کرام اور میرے انتہائی بزرگوں عزیز دوستوں، آپ کے سامنے آپ کی اس مسجد میں پہلی دفعہ حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے، اور آج ہمارا یہاں مل بیٹھنا یہ اس مقدس محفل کا حصہ ہے کہ جو اللہ کے ذکر کے لیے سجائی جاتی ہے۔ یقیناً نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگو، تمہارے اندر ایک مہینہ آنے والا ہے جسے رمضان المبارک کہا جاتا ہے۔ بڑا لمبا خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس میں ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی کہ اس مہینے کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ایک رات آتی ہے جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ اس رات کو اگر تلاش کرنا ہے تو طاق راتوں میں تلاش کرو۔ وہ رات رمضان المبارک کی 21ویں بھی ہو سکتی ہے، 23ویں بھی ہو سکتی ہے، 25ویں، 27ویں، 29ویں، ان سب میں کوئی نہ کوئی ایک رات لازماً ہوگی، اور آج یقیناً 23ویں رات ہے۔ مل کر دعا کرتے ہیں شاید یہی لیلۃ القدر ہو۔ اللہ ہم سب کو لیلۃ القدر نصیب فرمائے، آمین۔ میں سب سے پہلے قاری صاحب جو میرے برادر صغیر بھی ہیں، ان کو قرآن کریم یہاں نماز تراویح میں سنانے پر، اور آپ تمام احباب کو قرآن کریم نماز تراویح میں الحمد کی الف لام سے لے کر والناس کی سین تک سننے پر دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہ مبارکباد صرف میں ہی نہیں پیش کر رہا، یہ قرآن کا اعزاز ہے۔ یہ کس کا اعزاز ہے؟ قرآن۔ ذرا جاگ کر بیٹھیں، کس کا اعزاز ہے؟ قرآن کا اعزاز ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، اس حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اس کائنات کو بنانے سے 1000 سال پہلے اللہ نے فرشتوں کے سامنے خود اپنی شان کے مطابق اپنی زبان اطہر سے تلاوت فرمائی، سبحان اللہ۔ جب فرشتوں نے وہ تلاوت سنی تو عرض کرنے لگے پروردگار کتنا بہترین کلام ہے، اور حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں طوبیٰ لألسنہ، مبارک ہے وہ زبانیں جو اس قرآن کو اپنی زبانوں سے پڑھیں گی۔ تو پتہ چلا کہ کائنات کے بننے سے بھی پہلے فرشتوں نے ذات پروردگار کو مبارکباد پیش فرمائی۔ تو یہ قرآن پڑھنے والوں کو مبارک دینا، یہ اللہ نے، فرشتوں نے، انبیاء کرام بالخصوص امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب پیغمبر رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، یہ ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے، لہذا یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں آپ۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم بیان کر کے اپنی بات آگے چلاتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا من قام رمضان، جس نے رمضان میں ایک رات کا قیام کیا، ایک رات کا قیام کسے کہتے ہیں؟ محدثین کرام نے لکھا کہ یہ جو نماز تراویح ہم ادا کرتے ہیں یہ قیام رمضان ہے۔ ذوق ہو تو میں اس کو اپنے انداز میں بیان کروں، جا کر کہیں سبحان اللہ۔
میرے آقا نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا، دنیا کائنات میں رہنے والوں، جس نے رمضان کی ایک رات کا قیام کیا ایمان کی حالت میں، یا اللہ سارے قیام کرتے ہیں ایمان کی حالت میں، اللہ فرماتے ہیں ایمان کا کامل ہونا ضروری ہے اور اخلاص للہ کا ہونا ضروری ہے۔ جو نماز تراویح کے اندر کھڑا ہوتا ہے بے لوث کھڑا ہوتا ہے بغیر کسی لالچ کے، اے میرے پروردگار یہاں اس مسجد والوں نے نماز تراویح تیری ذات کے لیے ادا کی ہے، اور تیرے نبی کا فرمان ہے غفر لہ ما تقدم من ذنبی، میں اللہ نے ان کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ جن کے گناہ معاف ہو جائیں وہ مبارکباد کے مستحق ہیں یا نہیں؟ لہذا بڑی ہی مبارک بڑی ہی بابرکت محفل ہے، اللہ ہم سب کو ایسی محافل کے اندر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین۔ تو یقیناً قاری صاحب اتنے دور سے آ کر آپ کو قرآن سناتے رہے، آپ اپنے دن کے کام کاج مصروفیات کے باوجود، تھکاوٹ کے باوجود رات کو اللہ کے گھر میں آ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے قرآن سنتے تھے۔ آپ کو میں قرآن کریم سننے کی ایک فضیلت اور قرآن سنانے کی بھی فضیلت بتاؤں گا، ذرا جا کر کہیں سبحان اللہ۔ آپ سے ایک گزارش ہے کہ جب میرے آقا علیہ السلام کا نام نامی اسم گرامی آئے تو اس پر سب نے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ذوق ہو تو میں درود پاک پر ایک واقعہ اپنے بزرگوں اور اکابرین کا آپ کو سنا دوں، ذرا جاگ کر کہیں سبحان اللہ۔ ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، علامہ شبلی رحمہ اللہ، شیخ شبلی رحمہ اللہ، ایک کتاب ہے خزینہ درود پاک، اس کے اندر یہ واقعہ انہوں نے نقل فرمایا کہ علامہ شبلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے پڑوس میں ایک بندہ رہتا تھا۔ پہلے زمانے میں لوگ پڑوسیوں کے حقوق کو بہت زیادہ جانتے تھے، اس کا خیال کرتے تھے، اور پڑوسی کے حقوق میں میرے آقا نے فرمایا مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ ان پڑوسیوں کو جائیداد میں بھی شریک نہ کر دیا جائے۔ یہ پڑوسی اتنے زیادہ، ایک پڑوسی کا دوسرے پڑوسی پہ حق ہے، لہذا اپنے پڑوس کا خیال رکھا کرو، رکھیں گے انشاءاللہ۔ حضرت شیخ شبلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میرا ایک پڑوسی تھا، وہ فوت ہوا، اس کی فوتگی کے ایک دن بعد مجھے خواب آئی، میں خواب کے اندر کیا دیکھتا ہوں، میرا ہمسایہ مجھے ملتا ہے، میں نے اس سے سوال کیا بتانا تیری موت ہو گئی ہے، تیری موت ہونے کے بعد تیرے ساتھ پروردگار نے کیا رویہ کیا؟ سنا کرتے تھے کہ جب بندہ قبر میں جاتا ہے اس سے سوال و جواب بھی کیے جاتے ہیں۔ پہلا سوال کیا جاتا ہے من ربوں کا، ما دینوں کا، ما نبیوں کا، بتانا تیرا دین کیا ہے، بتانا تیرا نبی کون ہے۔ حضرت شبلی فرماتے ہیں میں نے اس پڑوسی سے پوچھا بتا تو فوت ہوا ہے، قبر میں گیا، تیرے ساتھ تیرے رب نے کیا معاملہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں جب میں نے اس سے سوال کیا وہ بڑا ہی پیشمان تھا، اس کے چہرے کے اثرات بتا رہے تھے کہ یہ بڑا پریشان ہے۔ کہنے لگا حضرت جی پتہ چلا کہ مرنے کے بعد بھی علماء کو جانتا ہے۔ آج تو ہم زندہ بھی علماء کو نہیں جانتے کہ عالم کیا ہوتا ہے، حافظ کیا ہوتا ہے۔ علماء اور حفاظ کی عزت قدر کرنے والا، جو علماء کی قدر اور عزت کرتا ہے، علماء نے لکھا کہ اللہ اس کی نسلوں میں حفاظ پیدا فرماتے ہیں۔ یہ علماء کی قدر اور علماء کی محفل اور علماء کی عزت اختیار کرنے کا اللہ نے ایک نتیجہ نکالا ہے۔
عزت کریں گے علماء کی انشاءاللہ۔ وہ مرنے کے بعد بھی اسے پتہ ہے یہ میرے وہی حضرت جی جو میرے پڑوس میں رہا کرتے تھے۔ کہنے لگا حضرت جی جب میں مر گیا، قبر میں لایا گیا، مجھ سے سوال ہوا من ربو کا، مجھے تو جواب ہی نہیں آیا، بھول گیا سب کچھ۔ حضرت فرماتے ہیں میں نے اس کے چہرے کو دیکھا، دوسرا سوال مجھے جواب نہ آیا، تیسرا سوال مجھے جواب نہ آیا۔ وہ بندہ کہتا ہے میرا جی کرتا تھا کاش میں مٹی سے مٹی ہو گیا ہوتا، آج مجھ سے سوال و جواب نہ ہوتے۔ جب فرشتوں نے گرز اٹھائے، گرز سمجھتے ہو نا، اے لوہے دے چبل جسا آتے، جب فرشتوں نے گرز اٹھائے مارنے کے لیے، اس سے پوچھا من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ حضرت جی مجھے جواب نہ آیا۔ فرشتوں نے جب گرز اٹھائے مارنے کے لیے، آپ فرماتے ہیں فرشتوں نے گرز اٹھا کے کندھوں تک لایا۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے وہ گرز جب میت کو لگتا ہے تو 70 گز اس گرز کی وجہ سے میت زمین میں دھنس جاتی ہے، اتنا شدید گرز۔ اور جب وہ فرشتے اس کو اٹھا کے دوبارہ کندھے تک لاتے ہیں، میت باہر آتی ہے، پھر وہ مارتے ہیں، اور قیامت تک یہی سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اب توجہ ہے تو جاگ کر کہیں سبحان اللہ۔ وہ شخص کہنے لگا حضرت جی جب فرشتوں نے گرز اٹھائے مجھے مارنے کے لیے، توجہ، اچانک ایک نورانی ہستی میرے اور فرشتوں کے درمیان صادر ہو گئی۔ جب میری نظر اس پہ پڑی تو میں کیا دیکھتا ہوں، میری قبر کے اندھیرے دور ہو گئے، روشنی اور اجالے پیدا ہو گئے۔ حضرت جی جب میں نے اسے دیکھا تو اس نے مجھے پڑھایا، فرشتوں نے سوال کیا من ربو کا، تو اس نورانی ہستی نے مجھے پڑھایا ربی اللہ۔ میں نے اس کی آواز کانوں میں جب پڑھی تو میں نے جواب دیا فرشتوں کو کہ ربی اللہ، فرشتوں نے گرز نیچے چھوڑ دیے۔ جب دوسرا سوال کیا اس نورانی ہستی نے جواب دیا کہہ دے نبینا محمد الرسول اللہ۔ وہ شخص کہتے ہیں میں نے دوبارہ یہ جواب دیا۔ تیسرا سوال، میں نے تیسرے سوال کا بھی جواب دیا اس نورانی ہستی کے جواب پڑھانے پر۔ وہ فرشتے چلے گئے۔ میں نے سوال کیا اے نورانی ہستی ذرا بتائیے نا آپ کون ہیں؟ توجہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، آپ کون ہیں؟ حضرت جی نورانی ہستی کو اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی۔ وہ فوراً کہنے لگے اے اللہ کے بندے میں تیرا وہ درود ہوں جو تو دنیا میں پڑھا کرتا تھا، رب نے مجھے سورت عطا فرمائی، میں نے تجھے فرشتوں کے عذاب سے بچایا۔ تو پتہ چلا دنیا میں ایک دفعہ درود پڑھنا انسان کو عذاب قبر سے بھی بچاتا ہے۔ لہذا جب کوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے تو اس پر آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پاک کے بڑے فضائل ہیں۔ تو قرآن کریم اللہ کی لا ریب کتاب ہے، قرآن کریم اللہ کی لا زوال کتاب ہے۔ اس قرآن کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، پہلے تو آپ سنتے آئے کہ قرآن کا ایک حرف پڑھا جائے تو کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ جاگ کے بولو، 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں اور 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، ایسے ہی ہے۔ اور جب کوئی پڑھتا ہے الف لام میم تو 30 نیکیاں ملی، 30 گناہ معاف، 30 درجات بلند۔ آئیے آپ کو ایک اور حدیث مبارکہ سناتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا من قرأ القرآن، ارے جس نے قرآن پڑھا، جس نے قرآن کی تلاوت کی،
قرآن اس کو ٹھیک سے پڑھنے نہیں آتا، ایک طرف تجوید والا قرآن پڑھا جاتا ہے، دوسری طرف دیہاتی نے قرآن پڑھا جس کے مخارج بھی ٹھیک نہیں۔ ارے جس دیہاتی نے قرآن پڑھا اس کو تجوید کی سمجھ بھی نہیں۔ میرے اللہ نے فرمایا تو قرآن پڑھنے والا بن، میں اللہ فرشتے مقرر کروں گا، تیرے قرآن کو وہ درست کر کے لکھنا شروع کر دیں گے۔ نہیں یقین آتا تو آنا، میں عربی تلاوت کرتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا من قرأ القرآن، جو قرآن پڑھتا ہے، فلم یعربہ، اور اس قرآن کے اعراب نہیں جانتا، وکل بہ ملک، اللہ فرماتے ہیں میں ایک فرشتہ مقرر کرتا ہوں، یہ قرآن پڑھتا ہے اور قرآن ایسے پڑھتا ہے اسے نہیں پتا، قرآن پڑھتا ہے یعنی کہ تجوید کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا، یہ اپنی زبان میں قرآن پڑھتا ہے۔ اللہ ایک فرشتے مقرر فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اس فرشتے کا کام یہ ہوتا ہے یکتب لہو کما انزل، وہ قرآن کو ایسے لکھتا ہے جس طرح جبرائیل لے کر حضور پہ اترا کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ پڑھتا تو ہے نا، آج ہم قرآن کھولتے ہی نہیں، کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ بس نہیں آتا جی۔ قرآن کریم کھولا، آسان سی بات ہے، بس بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن، بسم اللہ کا ثواب ضرور ہوگا لیکن قرآن کا کیا ثواب ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ادھر قرآن پڑھا جاتا ہے، میں اللہ عرشوں سے فرشتے بھیجتا ہوں، وہ قرآن پڑھنے والے کے پیچھے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ قرآن پڑھتا ہے اور وہ فرشتہ لکھنا شروع کر دیتا ہے، اس طرح لکھتا ہے جس طرح اللہ نے آسمانوں سے نازل کیا تھا۔ پتہ چلا؟ میں اپنے ذوق میں کہتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں اے دیہات میں رہ کر قرآن پڑھنے والے، تیرے قرآن کی قدر کوئی نہیں کرتا، میں اللہ تیری قدر جانتا ہوں۔ ذوق ہو تو شعر سنا دوں، جا کر کہیں سبحان اللہ۔ شاعر کہتا ہے قدر پانی دا، قدر پانی دا مچھلی جانے، یا جانے مرغا بھی، او قدر نبی دا اللہ جانے، یا جانے اصحابی۔ اللہ فرماتے ہیں دیہات میں رہنے والے تیرے قرآن کی قدر کوئی نہ کرے، میں اللہ تیرے قرآن کی قدر کرتا ہوں۔ ایک دفعہ قرآن کھول تو صحیح، قرآن کو پڑھ تو صحیح، میں اللہ وہ فرشتے بھیجوں گا جو عرشوں پہ ہیں، وہ آ کر تیرا قرآن لکھیں گے، اور ایک تو ایک قرآن لکھیں گے۔ آگے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں قرآن لکھیں گے، ساتھ ساتھ بھی کل حرف عشر حسنات، نیکی کے اجر میں کوئی کمی نہیں، برابر 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ اچھا یہ تو وہ ہے جو تجوید جانتا ہی نہیں، جسے قرآن ٹھیک سے پڑھنے نہیں آتا، پڑھتا تو ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، میرے آقا نے فرمایا ادھر بچہ قرآن پڑھتا ہے، اس کو گھر والے قرآن پڑھنے کے لیے قاری صاحب کے لیے چھوڑ کر جاتے ہیں، قاری صاحب اس کو پڑھاؤ، قاری صاحب قرآن پڑھانا شروع کرتے ہیں، بچے کو پڑھاتے ہیں پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ بچہ توتلی زبان میں پڑھتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ توتلی زبان میں اس کا بسم اللہ پڑھنا، یہاں دنیا میں یہ ابھی صحیح بول بھی نہیں سکتا، اس کی زبان پہ بسم اللہ جاری ہوئی، اس کے جتنے اعزا و اقربا و اجداد فوت ہوئے میں اللہ ان کو بخش دیتا۔ سبحان اللہ۔ قرآن پڑھنے والے تو بنو، قرآن کو کھولنے والے تو بنو۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا فَإِنْ آرَبَ بَعْضَ، ایک بندہ وہ جو قرآن پڑھتا ہے کچھ جانتا ہے،
सारा नहीं जानता। कुरान खोलता है कुछ कुछ जानता है, कुछ कुछ नहीं जानता। अल्लाह फरमाते हैं तू पढ़ने वाला बन, तेरे लिए वुक्किल बिही मलका, उसके लिए एक फरिश्ता था जो कुछ कुछ जानता है, तेरे लिए मैंने 2 फरिश्ते मुकर्रर कर दिए। वो 2 फरिश्ते आकर यक्तुबु बिकुल्लि हर्फिन 20 हसना, वो तेरे कुरान पढ़ने पर हर हरफ पर 20 नेकियां लिखते हैं। वो कितनी नेकियां लिखते हैं? 20 नेकियां। अल्लाह फरमाते हैं फ़इन आरबाहु, और वो कारी कुरान पढ़ने वाला जो सब कुछ जानता है कुरान पढ़ना, उसे पता है अल्हम्दुलिल्लाह कैसे पढ़ना है, उसे पता है अर्रहमानिर रहीम कैसे पढ़ना है, वो समझ के पढ़ता है, एराब से पढ़ता है। अल्लाह फरमाते हैं इसका इनाम ये गए अरबातु अमलाक, मैं अल्लाह इसके पीठ के पीछे 4 फरिश्ते छोड़ता हूँ। जो जानता नहीं, पढ़ता जरूर है, जानता नहीं, उसे नहीं पता कुरान कैसे पढ़ा जाता है, उसके लिए एक फरिश्ता मुकर्रर होता है। जो कुछ जानता है कुछ नहीं जानता, उसके लिए 2 फरिश्ते मुकर्रर होते हैं। जो तजवीद के साथ जानकर कुरान को पढ़ता है, अल्लाह उसके लिए 4 फरिश्ते मुकर्रर फरमाते हैं। और अल्लाह फरमाते हैं 4 फरिश्ते जब मुकर्रर हो, यक्तुबूना बिकुल्लि हर्फिन 70 हसना, वो 4 फरिश्ते इस कुरान पढ़ने वाले के लिए एक हर्फ के बदले 70 नेकियां लिख देता है। एक हर्फ के बदले कितनी नेकियां? 70 नेकियां लिख देता है। कितना बड़ा अजर सवाब है। कुरान को खोलो तो सही, कुरान को पढ़ो तो सही। आओ ना जरा, अल्लाह करीम की महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक और हदीस इरशाद फरमाई। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया खम्सुम मिनल इबादा, लोगों 5 चीज़ां एजियां ने जिन्हां देखना भी सवाब है। सुभान अल्लाह। अपनी जुबान में समझ आती है? सारे ना बोलो जिन्हां समझ आती है जाग के आखो सुभान अल्लाह। मेरे रब्बे करीम, उन 5 चीजों में पहली चीज कौन सी है? मेरे आका ने फरमाया पहली चीज वन्नज़िरु इला ज़मज़म, और ज़मज़म के पानी को देखना भी सवाब है। सुभान अल्लाह। या अल्लाह सिर्फ सवाब? अल्लाह फरमाते हैं नहीं नहीं, इसे देखोगे सवाब होगा। वही तहुत्तुल खताया, ये ज़मज़म का पानी गुनाहों को माफ करवा देता है। सुभान अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया दूसरी चीज वन्नज़िरु इला वजहिल आलिम, बात फिर वहीं पे चली गई। आज लोग उलमाए किराम को किस निगाह से देखते हैं, हुफ़ाज़ को किस निगाह से देखते हैं? अल्लाह फरमाते हैं मैं इन उलमा की कदर जानता हूँ। सुभान अल्लाह। ऐ मेरे रब्बे करीम, उलमाए किराम की कदर क्या है? अल्लाह फरमाते हैं वन्नज़रु इला वजहिल आलिम, जिस तरह ज़मज़म को देखना सवाब है, इसी तरह किसी आलिम के चेहरे का दीदार करना भी सवाब है। किसी आलिम के चेहरे का दीदार भी सवाब है। तीसरी चीज मेरे आका ने फरमाया वन्नज़िरु इलल काबा, बैतुल्लाह को देखना भी सवाब। बताओ ना जरा, तवज्जो तवज्जो, यहां से एक बंदा पैसे लगा के जाता है, दौलत लगा के जाता है, यहां से सफर करके जाता है और यहां से वक्त निकाल के जाता है। जब वहां पहुंचता है, बताओ जरा, हरम में बैठ के कुरान पढ़ता है या बैतुल्लाह का दीदार करता है? बैतुल्लाह का दीदार करना अफजल नेकी समझता है, इसलिए कि मेरे आका ने फरमाया वन्नज़िरु इलल काबा, काबा को देखना भी सवाब है। सुभान अल्लाह। काबा को देखना भी सवाब है। जोर से, काबा को देखना भी सवाब है।
اگر ذوق ہو تو ایک نقطہ بیان کر دوں، سبحان جا اللہ، کر کہیں سبحان اللہ۔ کعبہ کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ جن جن کے والدین زندہ ہیں اللہ ان کی زندگیاں دراز فرمائے، جا کر کہیں آمین۔ جن کے والدین دنیا سے چلے گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، جا کر کہیں آمین۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا جو اپنے والدین یا والدین میں سے کسی ایک کا چاہت کے ساتھ، دل کی خوشی کے ساتھ اس ارادے سے سفر کر کے جائے کہ میں اپنے والدین کی زیارت کروں گا، اس زیارت پر اللہ اس کو مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے، جن کو ہم سمجھتے ہی کچھ نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ والدین ہیں، کعبے کو دیکھنا بھی ثواب ہے، ادھر ماں اور باپ کے چہرے کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَالنَّظِرُ إِلَى الوالدین، والدین کے چہرے کا دیدار بھی ثواب ہے۔ خمس من العبادہ، 5 چیزیں عبادت ہیں، ثواب ہے۔ زمزم، اور فرمایا چہرے عالم کے چہرے کا دیدار، اور تیسرے نمبر پر میرے آقا نے فرمایا کعبے کا دیدار، چوتھے نمبر پر میرے آقا نے فرمایا والدین کے چہرے کا دیدار۔ سبحان اللہ۔ والدین کتنی اعلیٰ ہستی ہیں، والدین کی جی کر رہا ہے والدین کی شان پہ 1-2 اشعار سنا دوں، اگر ذوق ہے تو جا کر کہیں سبحان اللہ۔ اللہ جن کے والدین زندہ ہیں اللہ والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، زور سے کہیں آمین۔ والدین ایک ایسی نعمت ہے، والدین میرے آقا نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کی رات سارے لوگوں کی بخشش ہو جاتی ہے، مگر کچھ بدبخت ایسے ہیں جن کی بخشش اس رات بھی نہیں ہوتی، ان میں سے ایک وہ ہیں جو والدین کا نافرمان ہو۔ لہذا والدین جن کے بھی زندہ ہیں اپنے والدین کو راضی کیا جائے، اپنے والدین کی خدمت کریں، عمل کریں گے انشاءاللہ۔ شاعر کہتا ہے یہ زندہ ہیں تو اس وقت تو انسان کو نہیں پتہ چلتا، جب مر جائیں تو اس کے بعد انسان کو پتہ چلتا ہے کہ میرے والدین کیا چیز تھی۔ ذرا جاگ کر کہیں سبحان اللہ۔ باپ مرے تے سارے ننگا ہووے، تے ویر مرن کنڈے خالی، اور ماما باجی محمد بخشا، کون کرے رکھوالی، بھائی بھائیاں دے، او بھائی بھائیاں دے، دشمن ہوں دے، تے بھائی بھائیاں دیاں باواں، او باپ سراں دے تاج محمد، ماواں ٹھنڈیاں چھاواں، اچیاں لمیاں ڈالیاں، تے کڑیاں جنہاں دیاں چھاواں، ہر چیز بازاروں لب دی پر نہیں لب دیا نماواں۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 4۔ کتنی ہو گئی؟ میرے آقا نے فرمایا وَالنَّظِرُ إِلَى الْوَالِدَيْنِ، والدین کے چہرے کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ 5ویں چیز جس کے لیے ہم نے محفل سجائی، وَالنَّظِرُ إِلَى الْمَصْحَفِ،
और ये कुरान को पढ़ना तो सवाब है, आइए ना मेरे आका ने फरमाया कुरान को देखना भी सवाब है। आओ कुरान को खोला करो, कुरान को देखा करो, कुरान को पढ़ा करो, कुरान को चूमा करो, कुरान को सीने से लगाया करो, कुरान को आंखों से लगाया करो, खुदा मुकद्दर खोल देता है। इस पे अमल करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुरान के बारे में बहुत सारी अहादीस बयान फरमाई हैं। कुरान लाजवाल किताब है। मैंने जो कुरान करीम की आयत तिलावत की, फरमाया शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। ये कुरान एक ऐसी किताब है, इसे अल्लाह ने रमजान के महीने में नाज़िल फरमाया। इस कुरान की वजह से अल्लाह ने रमजान को भी फजीलत अता फरमाई है। तो जो कुरान पढ़ता है, क्या अल्लाह कुरान की वजह से पढ़ने वालों को फजीलत नहीं अता करेगा? जाकर कहें सुभान अल्लाह। एक और हदीस मुबारका मेरे आका ने इरशाद फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, आप फरमाते हैं मन क़रा आयतम मिन किताबिल्लाह, जिसने कुरान की एक आयत तिलावत की, कितनी? एक आयत तिलावत की, अल्लाह फरमाते हैं मेरे आका ने फरमाया क़यामत का दिन होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, और किसी का पसीना टखनों तक, किसी का पसीना घुटनों तक, किसी का पसीना पेट तक, कोई पसीने के अंदर शराबूर होगा। उस वक़्त का आलम क्या होगा? मेरे आका फरमाते हैं जो कुरान की एक आयत तिलावत करेगा, यही कुरान क़यामत वाले दिन इसके लिए नूर बन कर आएगा। अंधेरा ही अंधेरा होगा, कुछ भी नजर नहीं आएगा। ये कुरान की आयत रोशनी लाइट बनकर सामने आएगी, और ये जिधर देखेगा वो रोशनी उधर ही जाएगी। ये तो कुरान पढ़ने का सवाब है। मेरे आका ने फरमाया वमन इस्तमाल आया, जिसने कुरान की एक आयत सुनी, मिन किताबिल्लाह, आपने कुरान करीम सुना है अलहम्दु से लेकर वन्नास तक, कितनी आयातें? 6666। कितनी आयातें? कितनी आयात सुनी आपने, और एक आयत की फजीलत सुने, और फिर आगे खुद अंदाजा लगाएं मेरा अल्लाह कितना करीम है। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं वमन इस्तमा आया, जिसने कुरान की एक आयत सुनी है, कुरान की एक आयत सुनी, कुतिबत लहू हसनतुम मुज़ाफ़ा, कि अल्लाह उस एक आयत सुनने का अजर ऐसा लिख देते हैं कि क़यामत तक उसका अजर जारी रहता है। नहीं कहते कि सदका जारिया, यानी जो जारी रहता है, मुज़ाफ़ा, चलता रहता है। कुरान सुनना भी सवाब है, कुरान पढ़ना भी सवाब है, कुरान देखना भी सवाब है, कुरान खोलना भी सवाब है, कुरान चूमना भी सवाब है। अमल करेंगे इंशाअल्लाह। दुआ है कि अल्लाह हम सब का मिल बैठना कबूल फरमाए। हजरत कारी साहब उस्मान साहब, अल्लाह इनकी मेहनत को कबूल फरमाए। इनके दूसरे भाई जो सुनने के लिए आते थे, कारी अदनान साहब, अल्लाह उनकी मेहनत को कबूल फरमाए, और अल्लाह इनके वालिदैन को भी इसका अजर अजीम अता फरमाए। यकीनन ये बड़ी ही सआदत की बात है। वालिदैन जो हाफिज कुरान के वालिदैन होते हैं, क़यामत का दिन होगा, और कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिनके सरों पे ताज होंगे, ताज भी ऐसे कि वो 14वीं रात के चांद की तरह चमक रहे होंगे। उम्मत के लोग पूछेंगे रब्बा ये कौन लोग हैं जिनके सरों पे ताज है, क्या ये किसी उम्मत के नबी हैं? अल्लाह फरमाएंगे नहीं, ये किसी उम्मत के नबी नहीं है, बल्कि ये वो लोग हैं कि जिन्होंने अपनी औलाद को कुरान का हाफिज बनाया था। ये कुरान के हिफज का नतीजा है। इसलिए अपने बच्चों को हिफज कराओगे, अपने बच्चों को तर्जुमा पढ़ाओ, अपने बच्चों को कुरान का नाजरा पढ़ाओ। इस पे अमल करेंगे इंशाअल्लाह। आपकी नींदर थोड़ी सी दूर करने के लिए जिक्र किया जाए। जेड़े जेड़े जिक्र करना चाहते हो वो आखो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे साथ जरा मिलकर कलमे का विर्द कीजिए, मिलकर पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा
مسافر خانہ واروں واری سب نے جانا. ذرا جا کر کہیں سبحان اللہ. اسے پکا ڈیرا نہ لانا پڑیے لا الہ جو اس دعا پہ سبحان اللہ کہے گا اس سب کو اس دعا کو نصیب کرنا. اللہ کریم میں شاعر کیا لکھتا ہے؟ شاعر لکھتا ہے ربا اے ربا مردیاں کلمہ نصیب کریم. ربا مردیاں کلمہ نصیب کریم. ساڑی قبر مدینے قریب کریم. ساڑا شافی اپنا حبیب کریم پڑھیے لا ایک کلمہ عرشوں آیا جبرائیل امین لے آیا ساڈے نبی پڑھ کے سنایا پڑھیے فضل تیرے دے آس کریمہ. انسان بڑے سے بڑا نیکی کا کام کر لے اللہ کی رحمت پہ امید نہ ہو تو وہ کبھی کام پورے نہیں ہوا کرتے. شاعر کیا کہتا ہے؟ فضل تیرے دے آس کریمہ تے ہور نہ عمل کوئی صدقہ اپنے پاک نبی دا بخشی خطا جو ہوئی پڑھیے لا سوائے انبیاء کے انبیاء معصومن الخطا ہیں. جا کے آکو سبحان اللہ. شاعر کہتا ہے جے اسی لگے گناہی ڈوبے تے تو ستارے قدیمی تو مالک اسی بندے تیرے تیری شان رحیمی مل کر پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. میرے آقا کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے جب بندہ ذکر کرتا ہے جہاں تک اس کے ذکر کی آواز جاتی ہے در و دیوار سن رہے ہوں تب
شجر و حجر سن رہے ہوں تب، شمس و قمر سن رہے ہوں تب، جہاں جہاں تک آواز جاتی ہے قیامت کا دن ہوگا، یہ ساری چیزوں کو اللہ زبان عطا فرمائیں گے، یہ گواہی دیں گے کہ اللہ انہوں نے تیرے نام کا ذکر کیا تھا، اللہ ان کی گواہی کو قبول کر کے بیڑا پار کر دیں گے۔ لہٰذا گزارش یہ ہے اتنی بلند آواز سے ذکر کریں کہ کل یہ ساری چیزیں اللہ کے دربار میں گواہی دیں۔ مل کر پڑھیے لا قبول فرمائے، اللہ حضرت قاری صاحب کا قرآن سنانا آپ تمام احباب کا سننا قبول فرمائے۔